قریب کا عذاب یعنی کہ جلد آنے والا، ٹھیک ہے، بسم اللہ جلد الرحمن آنے الرحیم. والا عذاب۔ ویری نائس. تو عذاب ان کا مطلب ہے عذاب، وہی اردو والا ہے جس میں اردو میں ہم عذاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب اس کے ساتھ اس کی نا صفت لگتی ہے. صفت اردو میں الٹی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں شدید عذاب، تو عذاب آخر میں آتا ہے اور اس کی صفت پہلے آ جاتی ہے کہ چھوٹا عذاب، بڑا عذاب، دردناک عذاب. لیکن عربی میں لکھا ہوگا وہ بالکل اردو کے الٹ ہوگا. تو ہم کہیں گے عذاب عظیم، عظیم عذاب، عذاب شدید، شدید عذاب، عذاب قریب، قریب والا عذاب ہے، عذاب ہے. ٹھیک ہے. شاباش. اب دیکھیں، اب میں ذرا نیچے آتا ہوں. یہ آپ کو چیز سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ ذرا کرتے جائیں. شاباش. یہاں سے عذاب مہین. اچھا ایسا کریں، ایسے چلتی جائیں. عذاب علیم کا معنی کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ عذاب یہ جو علیم، دیکھو، المناک یا شدید، ویری نائس. اردو کا لفظ المناک۔ ہے علم. علم کہتے ہیں درد کو. علم، درد و علم. علم کا مطلب ہے درد. ٹھیک ہے. اب علیم کا مطلب ہوتا ہے شدید درد والا عذاب. ٹھیک ہے. تو علم والا، المناک عذاب. شاباش. السلام اچھا، علیکم. وعلیکم السلام جی. اللہ تعالیٰ خوش آمدید. اچھا جی، یہ سنا. عذاب شدید، شدید عذاب، ویری ایک نائس. شدید شاباش. عذاب یعنی کہ جس کی شدت، شاباش. انٹینسٹی بہت زیادہ ہوگی۔ ویری نائس. اچھا اس کا ترجمہ کریں. عذاب، عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب۔ اچھا، یہ مہین کا کوئی لفظ اردو میں آپ کو ملتا ہے اس طرح کا کوئی لفظ ہے؟ مہین ویسے کہتے ہیں نازک کو، شاباش. نازک دیکھو، کو۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو توہین کا لفظ دیکھو. توہین، توہین جی آمیز عذاب ہوگا. توہین آمیز. ٹھیک ہے نا، جی جی۔ رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. شاباش. اچھا، عذاب قریب، قریبی عذاب آپ نے کہہ دیا پہلے ہی. اچھا یہ بتائیں ذرا. عذاب مقیم، دائمی عذاب یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ آپ اردو میں مجھے بتائیں کہ مقیم جو ہے اس کا الٹ کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ مقیم کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اپوزٹ کیا؟ کس مقیم شخص کا کو، یعنی کہ ہمیشہ۔ جی کس جی شخص کو، دیکھو، جی جی اس کا الٹ بتانا ہے. سیدھا نہیں بتانا، ترجمہ نہیں بتانا، اس کا الٹ بتانا ہے. جی۔ ہاں، مقیم کس شخص کو کہا جاتا ہے اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جی. مقیم کا اپوزٹ ہوتا ہے مسافر، کہہ کیا سکتے ہیں جس بات ہے طرح لڑکی. دیکھو نا، یہ دیکھو نا، ایسے لوگ کہتے ہیں خواتین میں نا. یہ دیکھو نا کتنا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ خوشی ہو رہی ہے. آپ نے خواتین کی اچھی نمائندگی کی. اچھا جی، عذاب غلیظ. ہاں، عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب یعنی غلیظ. کہ دیکھو ہم، شدت، شاباش. ہم لوگ غلیظ ناپاک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شدت کے ساتھ۔ ویری نائس. جی جی۔ دیکھو ہمارے ہاں اردو میں غلیظ، میں اردو کے ساتھ جوڑ رہا ہوں ترجمے کو. اردو میں غلیظ کا مطلب ہوتا ہے ناپاک. ٹھیک ہے. اصل میں ہم نے اس کو گندگی۔ ناپاک مطلب لے لیا ہے، ایسا نہیں ہے. اردو میں بھی غلیظ اصل میں تھا کسی چیز کے سخت ہونے والے چیز کا. جو چیز سخت ہو جاتی ہے نا، وہ گندگی جو بدن کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ لگ جاتی تھی نا، ہم کہتے تھے یہ غلیظ ناپاکی ہے. تو ناپاکی کا لفظ ختم ہو گیا اور غلیظ رہ گیا ہمارے پاس. تو غلیظ اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کا ملغز، یعنی کہ سخت ہونا کسی چیز کا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہے عذاب غلیظ. غلیظ عذاب یعنی کہ، اب یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، غلیظ عذاب ہوگا یعنی کہ سخت عذاب ہوگا. اچھا، عذابن قریبن تھوڑا چینج ہو گیا ہے عذابن قریبن سے. دیکھو دونوں میں فرق ہے، لیکن اس سے معنی میں کوئی مطلب چینج نہیں ہوتا. معنی وہی رہے گا، قریبی عذاب، اور کچھ نہیں. اس کا معنی چینج نہیں ہوگا. عذابن آنے شدیدن. والا عذاب۔ ہاں، عذابن شدیدن یہ اصل میں لفظ تو چینج ہو جاتا ہے لیکن معنی چینج نہیں ہوگا کہ شدید عذاب. اچھا، اس سے نیا کوئی لفظ ہے. اچھا، یہ عذابن کبیرن کا معنی کیا کروں؟ عذابن کبیرن یعنی کہ بہت بڑا عذاب، ویری نائس یعنی لڑکی. کہ ویری لمبے نائس. عرصے تک، کیا لمبے عرصے تک چلنے والا۔ کیا بات ہے. شاباش، شاباش. اچھا، عذابن مہینن. مہین، ہاں. اوپر وہی آیا ہے سر، اسی کا ہاں، سیم میننگ ہے، توہین، توہین رسوا کرنے آمیز. والا، ذلت امیز، شاباش. ویری نائس. ذلت ذلت والا آمیز. عذاب۔ کیا بات ہے. ذلت کا لفظ بھی بہت اچھا استعمال کیا. شاباش. اچھا، پھر میں کوئی اور دیکھ رہا ہوں، کوئی اور لفظ ہے اس میں نہیں ہے. اچھا، یہ عذاب الاکبر کا معنی کیا کروں؟ اب یہ لفظ چینج ہو گیا ہے، اکبر. اکبر، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، کیا یعنی کہ بات ہے سب سے لڑکی. بڑا لڑکی تو عذاب۔ سارا یاد ہے تمہیں، سارا یاد ہے. اکبر کے جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ اکبر جیسے لفظ جو ہوں گے نا، اس میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے سب سے بڑا. اب ہوگا اصغر، سب سے چھوٹا. اصغر، چھوٹا، صغرا. اچھا، یہ ہے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے نا اس کا چینج ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے کبرا، سب سے بڑی.
खदीजतुल देख, कुबरा, कुबरा बड़ी, और सुगरा सबसे छोटी बहन को सुगरा कहते सुगरा। हैं। कयामत सुगरा छोटा अजाब, इस तरह। तो ये अकबर जो लफ्ज है ना, इस तरह है। अकरम सबसे ज्यादा करम करने वाला, अरहम सबसे ज्यादा रहम करने वाला। और उस पे हमने पूरा एक पूरी तफसीर पढ़ी थी, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री होती है इस तरह के नामों में, अशरफ, अफजल और बहुत सारे नाम हैं। अच्छा जी, नीचे आता हूं मैं। मुनीर का माना क्या करूं, कि अल किताब अल मुनीर। तर्जुमा उल्टा रोशन, करना है। रोशन किताब मतलब हाँ उल्टा देखो, करना है। ऐसे देखो, ओके भाई, रोशन रोशन। किताब। हाँ, रोशन किताब, शाबाश। अच्छा, अब मुबीन देखो, मुनीर नूर से निकला हुआ लफ्ज है, और मुबीन जो है ये बयान से है, यानी कि एक चीज जो वाज़ेह होती है, वाज़ेह। तो मैं कहूंगा वाज़ेह किताब, मुबीन का मतलब है वाज़ेह किताब। वाज़ेह मुसद्दिक तस्दीक करने वाली, मुसद्दिक लड़के का नाम तस्दीक रखते करने हैं हम वाली लोग। किताब। वो हजरत यहया अलैहि सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये हजरत ईसा की तस्दीक करने वाला है, यानी अल्लाह पाक ने दोनों पैगंबरों को एक साथ पैदा किया और फिर वो तस्दीक करते थे। तो ये कुरान मजीद भी तस्दीक करती है पिछली किताबों की, और पिछली किताबें तस्दीक करती हैं कुरान मजीद की। तो ये मुसद्दिक है। हमारा रसूल भी ऐसे ही, हमारे रसूल गवाह हैं उन पे, और वो लोग सारे जो हैं इन बात के गवाह हैं कि आखिरी पैगंबर आना था, और उन्होंने, लोगों ने उनको बताया हुआ था पहले से, पैगंबरों ने किताबों में भी उन्होंने पढ़ा था। तो मुसद्दिक का माना होगा तस्दीक करने वाला, करने वाला। ये देखो, ये जो दाल के नीचे जेर है ना, इसने इसको फाइल बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, करने वाला। अगर एक चीज होती ना, जैसे मैं कहूँ मेरे मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेड हैं ऑलरेडी, तो वो मुसद्दक हो जाएगा। मेरे पास एक खबर है बड़ी मुसद्दका, मेरे पास खबर है मुसद्दका। दाल के ऊपर जबर पड़ते हैं, ये उर्दू भी सीखें साथ साथ ना। और अगर करने वाले हो कुछ तो वो जेर लगा देते हैं उसके नीचे। अच्छा जी, किताब उन करीम का माना क्या करूं, अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ करीम। करीम तो सर अल्लाह ताला की सिफ्त है। तो ये हाँ, रहम से निकला है, मतलब करम से करम निकला, करने वाला, रहम करम करने से, वाला। शाबाश। और जी। हमेशा करम करने वाले को करीम कहते हैं, हमेशा करम करने वाले को करीम कहते हैं, हमेशा का सखी, उसको करीम बोला जाता है। तो किताब करीम, ये एक करम करने वाली किताब है, और है, ये इसमें हिदायत भी है, इसमें शिफा भी है, इसमें रहमत भी है, इसमें नूर है, रोशनी है, और ये और भी बहुत सारे, शफात भी करती है, और भी बहुत सारे इसके जो हैं खूबियां हैं। अच्छा जी, रसूलों का उर्दू में मतलब होता है रसूल या फरिश्ता। रसूल असल में होता है भेजा हुआ। वो रसूल भी हो सकता है, फरिश्ता भी हो सकता है, एक आम इंसान भी रसूल हो सकता है, ठीक है, लफ्जी मतलब में। यानी जो डाकिया होता है उसको भी, मैसेंजर को हम लोग बोलते हैं ये मैसेंजर है, एक ऐप भी है ना मैसेंजर, तो वो सारे ये रसूल ही बोलते हैं उसको। लेकिन जब हम शरीयत के मानों में रसूल लेते हैं तो उससे मुराद हमारे खास अल्लाह का वो बंदा होता है जो कि अल्लाह उसे शरीयत देता है, और उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ भी होता है और बंदों के साथ भी होता है, उसको रसूल बोलते हैं, ठीक है, और वो बड़े खास लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आते हैं, कुरान मजीद में रसूल बहुत सारे मानी में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रसूल मुबीन का माना होगा, मुबीन अभी मैंने बात की थी, बयान, वाज़ेह। तो माना होगा रसूल मुबीन, उल्टा तर्जुमा करेंगे हम, ठीक है, ऐसे के वाज़ेह रसूल। अल्लाह ने कोई कुछ भेज दिया, या किसी शख्स को भेजा, किसी फरिश्ते को भेज दिया, कोई किताब भेज दी, तो कहेगा मैंने तुम्हें एक वाज़ेह रसूल भेज दिया था। अच्छा जी, रसूल अमीन का क्या तर्जुमा करूं सना। हम्म, अमानतदार रसूल, एक शाबाश। अब अमानतदार देखो रसूल। लड़की, ये हमेशा याद रखो कि इस तरह के अल्फाज, अमीन। जिसमें अमीन, करीम, आपने अलीम पढ़ा, इसमें हमेशगी होती है ना, तसलसल होता है, हमेशगी होती है, दवाम होता है इसमें। तो अमीन उस शख्स को कहेंगे जो हमेशा अमानत में, वो जो है खयानत नहीं करता, अमानत को अमानत समझता है, उसको हम अमीन कहते हैं, हमेशा का करने वाला। करम करने वाले को हम ऐसे भी, हसीन जो हमेशा का खूबसूरत हो, इस उसको हसीन बोलते हैं। इसलिए ये सारे माने उसी में आते हैं। अमानतदार रसूल, शाबाश। रसूल करीम, सखी रसूल, ठीक हो गया। रसूल मुसद्दिक, तस्दीक करने वाला रसूल, शाबाश। तस्दीक करने वाला। अच्छा, अब मैं नीचे आता हूँ। कुरान भी ऐसा ही है। अब पहले था रसूल, अब कुरान के साथ भी अल्लाह ने यही सिफतें लगाई हैं। तो कुरान और मुबीन का माना क्या करूं। एक वाजिया किताब, एक हाँ, वाजिया किताब। कुरान, हाँ, वाज़ेह कुरान में। अच्छा, कुरान करीम का हो चुका, कुरान मजीद। अच्छा, मजीद का माना क्या होता है, मजीद का माना होता है मजद से। आप कहते हैं अमजद, मेरे जद अमजद, यानी कि बुजुर्गवार, बुजुर्ग।
تو آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا معنی ہوگا بزرگ قرآن، یہ بزرگ قرآن ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نے اس کو بزرگی دی ہوئی ہے۔ اچھا، قرآن عجبن، یہ وہی بات آ گئی، عجب اردو کا لفظ ہے نا، عجیب قرآن، قرآن عجبن، عجیب قرآن۔ قرآن عربین کا معنی کیا کروں؟ عربی، عربی عربی والا قرآن یا ہاں عربی قرآن، عربک قرآن، شاباش، عربی عربک قرآن، قرآن، ہاں، شاباش شاباش، ایسے تو الٹا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن عجمین، ہاں، عجمی قرآن، عجمی، عجم کسے کہتے یہ ہیں؟ جو عجم عرب کا الٹ پاکستان ہے، میں ہاں، ایک عرب ہوتا ہے ایک عجم ہوتے ہیں، الٹ۔ انشاءاللہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، میں اب نیچے آتا ہوں ذرا، القرآن المجید ہو گیا، ٹھیک ہے، القرآن العظیم ہو گیا، قرآن حکیم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر میں ادھر نیچے آتا ہوں، قول المعروف، معروف قول کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بات، قول، ٹھیک ہے، قول کی مختلف خاصیتیں ہیں، صفتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں، تو ذرا یہ دیکھیں ترجمہ کیسے کرتے ہیں، دیکھو ہم لوگ، قول المعروف کا معنی کیا ہوگا؟ ایک عمدہ بات، کلمہ، ہاں، اللہ پاک نے فرمایا جب صدقے کرو نا، صدقے کے دو اصول بتا دیے اللہ پاک نے، یہ ہمیں لوگوں کو نہیں آتے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو آپ اذیت سے بچانا ہے، اس بندے کو جس پہ تم نے احسان کر دیا، صدقہ دے دیا، اس کو پیسے دے دیے کچھ، یا اس کو کپڑا دے دیا، لتا دے دیا، اب اس کو تم نے احسان نہیں جتلانا، ٹھیک ہے، ایک احسان نہیں کرنا، ایک اس کو اذیت نہیں دینی، یہ دو اصول بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں یہی کرنا تھا کہ اب اس کو کہو ہاں جی پیسے دے دیے نا، اب نسوار نہ خرید لینا اس سے، ہیں بچوں کے لیے کچھ لے کے جانا، ہاں، اور یہ بھی کر لینا، وہ بھی کر لینا، اور یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور یہ پیسے بڑی قیمتی ہیں، اور یہ میرے پیسے ہیں، اور یہ ایسا ہوا تھا، اور یہ ویسا ہوا تھا، اس کو اتنا ذلیل کر دینا کہ بیچارہ پھر دوبارہ آپ سے کہہ بھی نہیں سکے۔ تو آپ نے ایک احسان نہیں جتلانا، اس سے کام نہیں لینا کہ میں نے پیسے دے دیے ہیں، ذرا یہ کام تو میرا کر دو نا یار۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے یہی کرنا تھا نا، اس سے بہتر تھا کہ قول المعروف ہی کر دیتے یار، اس کو کوئی اچھی بات ہی اس سے کر دیتے، یہ پیسے وغیرہ نہ ہی دیتے تو اچھا تھا، اس کو صدقہ نہ ہی کرتے، اس کے ساتھ احسان اس کے ساتھ نہ ہی کرتے تو اچھا تھا، اس سے تو اچھا تھا کہ تم کوئی عمدہ بات کر لیتے، اس سے دوستی نبھاتے رہتے، وہ اچھا تھا اس کے ساتھ۔ تو یہ قول المعروف، اچھی بات، کیا بات۔ اچھا جی، قول بلیغن، بلیغ کیسے کہتے ہیں؟ شاباش، بلاغت، بلاغت آغاز یعنی والا، کہ ویری نائس۔ کس کسی کو اطلاع دینا یا کسی ہے کو طلاق دینا، بتانا یا سمجھانا، ہاں، سر بلیغ، بلاغت، دیکھو، اطلاع، سر کسی کو ہاں اطلاع ٹھیک، دینا، ویری بتانا، نائس۔ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ تبلیغ سے نکلا ہے، ابلاغ سے نکلا ہے، بلغا جی بلغا بلغ العلا بکمالی، وہ بتا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں وہی بلاغت جی ہو سکتی ہے، بلاغت اصل میں فصاحت، اور بلاغت کیا ہوتی ہے کہ آپ واضح بات کریں، جو میں بول رہا ہوں آپ سب کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ کیا بول رہا کیا رہا ہے، الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ وہ اس کو وہ سب کو سمجھ آئے، آسان زبان میں بات ہو، اور اس میں ربط ہو آپس میں، اور میں چیزوں کا استعارہ لے کے بتاؤں آپ کو کہ میرا بیٹا تو چاند ہے، میری بیٹی تو بڑی سمجھدار ہے، ماشاء اللہ کیا بات ہے، اچھی بات ہے، یہ فساد اور بلاغت ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اس کا معنی کیا بن سکتا ہے۔ چلو کوئی نہیں۔ اچھا، قول عظیمن، قولا عظیمن، اچھا یہ ایک ایک جیسے ہوا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی بات، ایک ہاں، عظیم بات، اب یہ ذرا، ہاں یہ بات جو میں نے کی آپ کو، یہ بڑی غور کی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو لفظ ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، دیکھو دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہوگا، دونوں کے آخر میں زیر ہوتی ہے، دونوں کے آخر میں زبر دیکھ رہے ہیں ہم، ذرا دونوں کے الف لکھا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دونوں کے آخر میں نا ایک طرح کی چیز آ رہی ہے، اور دونوں جو ہیں الف لام کے بغیر ہیں، دونوں الف کے ساتھ ہیں آخر میں، اور دونوں کے اوپر جو ہے تنوین ہے آخر میں، آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ایک جیسے ہوا کریں گے۔ یہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ صفت والے الفاظ، جس میں صفت اچھی یا والے، بری صفت بیان کی گئی ہو، کسی چیز کی صفت، ٹھیک ہے، خوبی یا خامی، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح صدیق، قولاً ثقیل، اچھا ثقیل کو میں لے لوں، ثقیل کہتے ہیں بھاری کو، سخت کو، سخت، نہیں یہ بھاری، ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری، بھاری، ہاں، اور ایک اور بھاری، اس کا الٹ کیا ہے لڑکی سنا؟ خفیف، ہاں، ویری نائس، خفیف یہ یا خفیف نرم، ہے، ہاں یہ خفیف ہے، یہ ہلکا، خفیف اور ثقیل، تو یہ دونوں ذہن میں رکھیے گا، عربی میں آئے گا۔ قولن کریمن، اچھی بات، یہ اچھی بات ہوگی۔ قولن معروف، قولن سدیدن، سدید کا مطلب لکھا ہوا ہے درست، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اے مومنین لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی بات، درست بات کیا کرو، یہ بڑا مشکل کام ہے لوگوں کے لیے، درست بات کرنا، محافل کا نہیں پتا ہوتا کہ میں نے
کب سچی بات کرنی ہے، وہ اپنے لیے ہے جو ہے نا وہ اپنے نظریے سے بات کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وہ بات کرو جو درست بات ہو وہ کیا کرو. مومنین کو کہا قول فصل، فصل فیصلہ کن بات. قول فصل، فصل جب آیا کرے گا، فصل کی وجہ سے بہت سارے معنی ہوتے ہیں لیکن آپ فصل کا ایک معنی جو ہے وہ ہے فیصلہ کن بات. اچھا قول مختلف، اچھا قول مختلف ایسے آیا، کیوں آیا ہوا ہے یہ پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ اصل میں جو اس کے جو زبر زیر چینج ہوتے ہیں نا، اس سے پہلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو پچھلے الفاظ ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے اس کے معنی یہ زبر زیر چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن معنی چینج نہیں ہوتا. تو میں کہوں گا مختلف بات، مختلف مختلف بات. بات، ہاں ایک مختلف بات. مختلف بات. شاباش. الگ الگ کے معنوں میں بھی الگ بھی لکھ سکتے سر اس کا ہاں مطلب. ہاں بالکل بالکل، ویری نائس، شاباش، بہت اچھا ترجمہ ہے. الگ، یہ تو اردو کا، یہی تو حسن ہے اردو کا. اسی لیے تو سینکڑوں ترجمے کر دیے اور لوگوں نے. لوگوں کا دل نہیں بھرتا کہ قرآن مجید کا یعنی ایسے میں خوبصورت ترجمے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یار نہیں یہ ترجمہ ٹھیک رہے گا، یہ اچھا رہے گا. اس کا یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے جاننا. شاباش. اسی طرح یوم عظیم، عظیم دن ہو گیا. پھر ہے یوم کبیر، کبیر دن یعنی بڑا دن. یوم علیم، دردناک دن. یوم محیط، محیط احاطہ کرنا یعنی کہ گھیراؤ ڈال دینا، گھیرنے والا دن. یوم معلوم، دن. معلوم طے شدہ دن ہوتا ہے، پہلے سے معلوم ہوتا ہے. یوم عسیر، مشکل دن. عسیر عسرا سے نکلا ہے. عسرا سنا ہوگا آپ نے، لڑکی کا نام رکھتے ہیں یسرا، آسانی. اس کا الٹ آتا ہے عسرا، عسرا. اسی سے ہے عسیر. عسرت اردو کا لفظ ہے عسرت. اور ایک ہوتا ہے عشرت، ایک ہے عسرت، تنگی، مشکل، غربت. عشرت خوشی، ہاں عشرت خوشی کو ہوتی عشرت ہے. خوشحالی. ہاں جی بالکل خوشحالی کو ہوتی ہے. شیء عظیم، شیء عجیب، شیء عجاب. عجاب اور عجیب میں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ عجیب سے تھوڑا سا زیادہ اس میں ایگزیجریشن ہے. عجاب بہت عجیب، انوکھی. کتنا خوبصورت ترجمہ کیا میں، یہ ترجمہ کیسے، کتنا مزہ آتا ہے نا کہ انوکھی چیز. اب میں کہتا ہے عجیب چیز تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو اس کا ترجمہ ہے نا شیء عجیب، تو اب یہ کیا ترجمہ کروں، اردو میں تلاش کرنا پڑے گا. نہیں نہیں، اردو ایسی خوبصورت زبان ہے کہ اردو میں بہت وسعت ہے، انتہائی وسعت ہے، بہت زیادہ وسعت ہے اردو میں. تو یہ دیکھو نا، انوکھی چیز، شیئن قلیلاً، سر اس تھوڑی کے لیے چیز. منفرد بھی، منفرد کا ہاں ورڈ بھی منفرد، یوز کر سکتے منفرد اس بھی کے ٹھیک ہے، لیے. بہت بہت بالکل ایسے ہی. منفرد بھی ایسے ہی، وہ بھی عربی سے لیا. شاباش. اچھا شیئن قلیلاً، تھوڑی چیز. شیئن مذکوراً، مذکور چیز. جی. مذکور جس کا ذکر ہو گیا ہے وہ شیئن مذکورہ. اللہ پاک نے فرمایا کیا انسان پہ وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی ایسی مذکور شے بھی نہیں تھا. اندازہ کرو یار، ہم پہ ایسے وقت گزرا ہے، مذکور شے بھی نہیں تھا. شیء مبین، واضح چیز. مبین کا یاد رکھیں، واضح چیز. اچھا اس کے بعد مکان بعید، دور مکان، جگہ. کا ہاں مکان، مقام یا جگہ لکھا ہے نا تو وہی ہے. دور کا مکان. مکان قریب، قریب کی جگہ. قریب. مکان ضیقن، تنگ مکان یعنی جگہ، تنگ جگہ. ضیق، ضیق اردو میں کیا کہ اس کو ہاں اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مذائقہ. اس چیز میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ مذائقہ ایسے لکھا جاتا ہے، مذائقہ. مذائقہ کا مطلب ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ ٹھیک ہے. تنگی نہیں، ہاں دقت نہیں سر، دقت، دقت بھی ہوتا ہے. ہاں دقت بھی نہیں ہے. شاباش، دقت نہیں ہے اس بات میں. اور یہ کچھ الفاظ یہ بھی دیکھ لیں، ساحر علیم. علیم یعنی جاننے والا، بہت جاننے والا جادوگر ہے، بہت سمجھدار ہے. اچھا ساحر مبین، واضح جادوگر ہے. ساحر کذاب، کذب سے نکلا ہے، جھوٹ کو کہتے ہیں. کذاب میں، جھوٹا، جھوٹا. ہاں کذاب میں کیا ہے، جبار، غفار یعنی کہ اس میں ایگزیجریشن ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے، بہت جھوٹا جادوگر. سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو. دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے سحر، تو وہ سحر ہوتا ہے. سحر، سحر کا مطلب ہے روشنی، صبح. اور یہ بہت خوبصورت نام صبح. ہے سحر، بہت پیارا خوبصورت نام ہے. اور ایک ہے سحر، تو یہ سحر یہ ہوتی ہے سحرش، سحرش، سحر. اچھا اس طرح ہے سحر مبین، واضح جادو. سحر مفترن، گڑا ہوا. مفترا اصل میں ایک لفظ ہوتا ہے افترا. اردو کا لفظ ہے افطرا. افطرا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ. اختراع، اختراع. نہیں نہیں، اختراع اور چیز، اختراع اور چیز ہے. یہ ہے افطرا. افطرا کا مطلب افتراء، ہوتا ہے افتراء. افطرا. افطرا کا مطلب ہے جھوٹ، گڑی ہوئی کوئی چیز. تو یہ ہے سحر مفترا یعنی کہ گڑا ہوا جادو. سحر عظیم، بہت بڑا جادو. یہاں پہ میں اس کو روک دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کو پھر ہم آگے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے.
اور یہ بھی پڑھتے جائیں گے. میں ذرا کچھ آپ کو احادیث پڑھانا چاہتا ہوں یہاں سے آپ کی اجازت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث نمبر 22 ہے. اس میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلۃ الرحم تزید فی العمر. صلۃ الرحم اردو کا لفظ ہے. صلۃ الرحم کا مطلب ہوتا ہے صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، یعنی کہ رحم کو جوڑنا. صلہ کا مطلب ہے ملانا سواد سے، یعنی کہ آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے، یعنی کہ جس کا آپ کے ساتھ رحم جڑا ہوا ہو، یعنی کہ ایک دادی کے بچے، ایک نانی کے بچے، وہ ہوتے ہیں آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو صلۃ الرحم جو ہے، رشتہ داری جو ہے، کیا کرتی ہے؟ تزیدو انا ازیدو انت تزیدو هو یزیدو نحن نزیدو، اور ایک ہوتا ہے ہی تزیدو، کہ وہ بڑھاتی ہے. یہ مؤنث ہے، صلۃ الرحم مؤنث ہے. تو اس لیے یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ بھی مؤنث کا آیا ہے. تزیدو زیادہ کرتی ہے، اردو کا لفظ ہے، زیادہ کرتی ہے. تو یہ بھی اردو میں استعمال ہے اور اس کا بھی استعمال ہے، لیکن تھوڑا چینج ہے. تو یہ رشتہ داری بڑھا دیتی ہے، زیادہ کر دیتی ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. العمر، عمر بھی اردو کا لفظ ہے. اب دیکھو یار، یہ بھی اردو کا، یہ بھی اردو کا، یہ بھی اردو کا، تو کیا پیچھے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. تو جو رشتہ داری ہوتی ہے نا بھائیو، یاد رکھو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ رشتہ داری عمر کو بڑھا دیتی ہے. اگر کوئی آپ کو بد دعائیں دیتا ہے نا، آپ لوگوں سے جوڑنا سیکھیں، خود کو رشتہ داریوں کو جوڑنا سیکھیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھیں، آپ کی عمر بڑھ جائے گی. یہ گر آنے چاہیے لوگوں کو، گر نہیں آتے لوگوں کو. اچھا جی، ہاں یہ بھی ذرا ایک مصیبت ہے، سنا کو بتانا چاہوں گا کہ رشتہ دار ہوتے کون ہیں. رشتہ دار ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں. میں نے جیسے کہا آپ کو، آسان میں نے ایک چیز بتائی آپ کو کہ نانی کے بچے اور دادی کے بچے، یہ سارے آپ کے رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ نانی کے آپ کی ماں، پھر اس کے ماں اور باپ کے نیچے آپ دیکھیں تو آپ کے بہن بھائی ہیں، یہ لوگ ہیں. اب جو آپ کی چاچی آتی ہے، ممانی آتی ہے، بھابھی آتی ہے، آپ کے دیور ہیں، سسر ہیں، یہ سارے لوگ آپ کے وہ رشتہ دار نہیں ہے جن کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. لیکن حسن معاشرت ایک چیز ہوتی ہے، ایک اخلاق آپ کا ہوگا، آپ کا پڑوس ہوتا ہے، آپ کا ایک ساتھ رہنا، وہ اور اصول آپ پہ لاگو کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ سے رشتہ داری کا پوچھا جائے گا، بلکہ آپ سے ان سے پوچھا گیا تم وہاں رہتے تھے، حسن معاشرت کہاں گئی، تمہارا اخلاق کہاں گیا، تمہاری جو ہے انسانیت کہاں گئی، تمہارا پڑوس کہاں چلا گیا. تو یہ لوگ اگر آپ کے اوپر حق نہیں رکھتے نا، آپ ان سے بھی حق نہیں لے سکتی. کوئی فرض بھی پھر ان کا نہیں رہے گا. آپ کے لیے پانی بھر کے لے کے آیا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا، آپ کا پوچھے، آپ کے گھر صفائی کرے، آپ یہ چیزیں پھر آپ بھی نہیں تقاضا کریں گی. حقوق اور فرائض کا آپس میں ایکسچینج ہوتا ہے، تب جا کے یہ معاشرہ چل رہا ہے ہمارا. تو بہرحال یہ جو رشتہ دار ہے نا، جو ضروری ہے جن کے ساتھ، وہ آپ کے میں نے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے ہمیشہ سے تعلق اچھے رکھنا ہے. ہمارے پاس ایک اور بھی اصول ہے، آپ سب دوستوں کو بتا رہا ہوں، خاص بات بتا رہا ہوں. دیکھو ہمارے پاس ایک اصول ہوتا ہے نیک لوگوں کا. ہمارے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، ان کے کچھ خاص گر ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے کہ وہ فرائض کو جو ہے نا وہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ میں نے 5 وقت کی فرض نماز پڑھنی ہے. جو لوگ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور وہ مستحب اور نفل نماز بھی نہیں قضا کرتے. کہ آپ کے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، آپ کے صلاۃ تسبیح ہیں، اس کا بھی اہتمام کرتے رہتے ہیں. تو کبھی ان کے یہ جو سنتیں ہیں وہ بھی قضا نہیں ہوتی. اگر قضا ہوتا بھی ہے تو وہ ان کی نفل نماز قضا ہو جاتی ہے، ان کی مستحب چیز قضا ہو جاتی ہے، لیکن یہ قضا نہیں ہوتا. وہ ذکر اذکار کا جو ذکر رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس کے ساتھ بھی ہزاروں ذکر اور بھی کرتے ہیں. ان کا یہ ذکر قضا ہی نہیں ہوتا جو ہمارے لیے ہم نے بس پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ 100 دفعہ صبح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے چونکہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، اور میں نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے چونکہ افضل الذکر ہے، اور میں نے درود شریف پڑھنا ہے چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے. اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرائض کو، واجبات کو، کہ یہ واجب ہے تو یہ پڑھوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. پھر ان کے یہ بھی قضا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ مستحبات کا دھیان رکھتے ہیں،
تو ان کے اگر قضا ہوتے بھی ہیں تو مستحبات قضا ہوتے ہیں، ان کے گرد بھی نہیں پہنچتی سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور فرائض تک، وہ ان سے قضا نہیں ہوتے۔ اسی طرح الٹا بھی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حرام سے خود کو بچاتے ہیں، وہ لوگ مکروہ سے بھی خود کو بچاتے ہیں۔ مکروہ سے، میں کہوں نا کہ یہ چیز مکروہ ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یار مکروہ ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا، چلو کوئی بات نہیں، مکروہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ وہ مکروہ سے بھی لوگ اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حرام میں پڑ جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ پتہ نہیں اصول آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا، لیکن یہ ہے اصول ان کا بڑا زبردست قسم کا۔ اور یہ بھی آپ کو میں کہوں گا، اس لیے میں نے کہا رشتہ داری میں نا یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا شوہر ہے اور اس کا بھائی میرا کچھ نہیں لگتا، یہ میری بیٹی ہے، یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا شوہر میرا کچھ نہیں لگتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ ان کا دھیان رکھیں گے، آپ کے دل میں، آپ کی عادات میں، آپ کی فطرت میں آہستہ آہستہ نا یہ رچ بس جائے گا رشتہ داری کو نبھانا۔ یہ آپ حیران، آپ دوسروں کے لیے بھی تڑپیں گی، ان کی بھی خدمت کرتی رہیں گی، یہ ایک خاصیت آ جائے گی آپ کے اندر۔ تو یہ بڑے ایک اچھا میں نے آپ کو اصول بتا دیا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے اور فائدہ ہو آپ کو۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ 23 نمبر حدیث پاک دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکر، تو یہ پیسو وائز ہے اور پاسٹ میں ہے، پاسٹ میں ماضی میں ہے اور ہے پیسو وائز۔ جس، یہ من کا مطلب کریں گے جس کے ذکر ہوا، ان دہو، اس کے پاس، ہو ادھر جا رہا ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا، میرا یہاں پر ہے، یہ جو تو ہے نا اس کا مطلب ہے میرا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا، یعنی کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذان میں آ گیا، اقامت میں آ گیا، یا کسی نے کہا رسول اللہ نے فرمایا، یا کسی نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا، تو جب ذکر ہوا نا کسی طرح کا تو آپ نے کیا فرمایا، فل یصلی علیہ، یہ جو فا زبر فا ہے اس کا مطلب ہے تو، یہ جو لام ہے لام، اس کا مطلب ہے ضرور، تو ضرور، یو صلی، وہ صلات پڑھے، درود پڑھے، علیہ، میرے اوپر۔ اس میں دو لفظ ہے، اللہ اور پھر یا ہے، ایک اللہ ہے اور پلس یا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یا کے اوپر شد لگائی ہے۔ تو اللہ کا مطلب ہے پر اور یا کا مطلب ہے مجھ پر ضرور وہ درود پڑھے۔ یہ سورہ نسائی کی حدیث پاک ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے وہ بخیل ہے، بخیل ہے وہ۔ بخیل سب سے، بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے، ولو کان زاہدہ، اگرچہ وہ کتنا ہی نیک پارسا کیوں نہ ہو۔ تو سب سے بڑی جو بخیلی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جس نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمارے نسلوں پہ احسان کیا، کلمہ پڑھا کے اور ہمارے اللہ کے معرفت دے کے، قرآن دے کے، اور اس نے آگے شفاعت بھی کرنی ہے ہماری، ان کا نام نامی، ان کا ذکر ان کے ہمارے سامنے ہو اور ہم ان پہ درود نہ پڑے، اور جب خاص کر انہوں نے فرما دیا ہے، حکم دے دیا ہے، اب تو ہم سب پہ واجب ہے کہ ہم ضرور درود شریف پڑھا کریں، جب بھی ذکر لیا جائے، جب بھی نام آیا کرے، لکھائی میں آ جائے پورا درود لکھا کریں، یہ پورا، یہ سواد نہ ڈالا کریں، سواد ڈال کے، سواد سے یہ برصغیر میں ایسے آ گیا، پتہ نہیں یہ ابو الحسن ندوی صاحب نے یہ شروع کیا میرے خیال میں، یا ان سے پہلے کسی نے شروع کیا ہوگا، تو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ سواد نہ ڈالا کریں۔ سواد سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن درود شریف کی طرح چلا جاتا ہے، لیکن ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا پہلے، کسی نے، عرب تو اب بھی نہیں کرتے، جب بھی رسول اللہ کا نام آئے گا پورا درود شریف لکھا کریں، صلی اللہ علیہ، ان پہ درود ہو، وآلہ، یہ وآل کو ضرور شامل رکھیں چونکہ رسول اللہ نے اس کو شامل فرمایا ہے اپنے اختیار سے، وسلم، اور سلام بھی پڑھا کریں، اللہ کا حکم ہے صلات اور سلام ہونا چاہیے اور درود ہونا چاہیے، تو پورا لکھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ایسے لکھ دیا کریں علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام، ان پہ درود و سلام، بس۔ یہ یہاں پہ صرف درود کا حکم ہے، لیکن آپ دیکھیں نا آیت میں سلام کا بھی حکم ہے اور بہت سلام کا حکم ہے، اس لیے ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ایک یہ حدیث پاک تھی، اس میں بھی آپ کو دو چار لفظ مل گئے نا، یہ لفظ اندا کا مطلب ہوتا ہے پاس، نزدیک، اند اللہ، اللہ کے نزدیک، اند الرسول، رسول کے نزدیک، اند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے نزدیک، اند المسجد، مسجد کے نزدیک، تو یہ وہی الفاظ ہیں سارے۔ اچھا، اب ایک اور حدیث پاک پڑھتے ہیں، یہ حدیث پاک ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں اور اس میں ساری سنتیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا من رغبا، جو، اچھا
یہ رغبہ کا جو لفظ ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے گا، رغبت اردو والا لفظ ہے نا، رغبت، اس کے ساتھ نا کبھی ان آتا ہے اور کبھی فی آتا ہے۔ اگر رغبہ کے ساتھ ان آ گیا نا تو یہ ہوگا ناپسند، ناپسند، رغبہ کے ساتھ ان آ گیا، یہ بات یاد رہے گی کہ نہیں پتہ نشتہ۔ یہ دیکھو رغبہ کے ساتھ ان آ گیا تو سمجھ لے ناپسند، ایک چیز بندے نے اپنا منہ موڑ لیا، ناپسند کیا، کراہت کی، اس کو رغبہ ان کہتے ہیں۔ اور اگر ہونا کہ رغب فی تو پھر اس کا مطلب ہوگا پسند کیا، اس نے رغبت کی، اس میں اس کو پسند آیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رغبا ان، جس نے ناپسند کیا، منہ موڑ لیا، کراہت کی، سنتی، میری سنت سے، ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، تو جس نے میری سنتوں سے روگردانی کی، منہ موڑا، فلیسا، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، لیسا ایک لفظ ہے، لیسا، لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے، لیسا کا مطلب ہمیشہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیسا نہیں ہے، تو نہیں ہے، منی ایک لفظ ہے من اور دوسرا لفظ ہے یا، منی مجھ سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے، تو منی مجھ سے، تو وہ مجھ سے نہیں ہے جس نے منہ موڑا مجھ سے، میری سنتوں سے۔ یعنی ہم نکاح میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نکاح کرنا ہی نہیں، شادی کرنی ہی نہیں ہے، عورت بڑی مصیبت ہوتی ہے، عورتیں بڑی فرمائش کرتی ہیں، عورتیں باتیں کرتی ہیں، میری ماں کو تنگ کرے گی، میں یہ عورت یہ عورت یہ، وہ اصل میں یہاں نہیں دیکھ رہے کہ اس کچھ چیزوں کو ہم جو نبھاتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہماری جولی میں ڈال دی گئی ہیں، وہ اصل میں کسی کی دین ہے، اور یہ ہمارے رسول کی دین ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے شادی کرنا۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دماغ جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کا رسول جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ نکاح کرنا چاہیے، یہ نکاح کے لیے ویسے نہیں ہے، لیکن میں نکاح کا بتا رہا ہوں چونکہ نکاح میں ہم یہ پڑھتے ہیں حدیث پاک۔ اب نکاح سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اب بہت ساری سنتیں ہوتی ہیں، اب سنت جو ہوتی ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اب دیکھیں علماء کرام جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے کیا کرتے ہیں کہ ان کو پاس بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں اور عام بندہ آگے چلا جاتا ہے۔ سنت جب آتی ہے تو ہم سنت نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، کہ سنت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن واجب اور فرض کو نہیں چھوڑتے، وہ لوگ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سنت پہ کیا نہیں ہے، اس پہ اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں سنت کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھی چھوڑ سکتے ہیں، یعنی آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، سنت رہ گئی کوئی بات نہیں، کسی دن یہ چیز رہ گئی، لیکن اگر آپ لگاتار مسلسل سنت کو چھوڑیں گے تو آپ کا نام پڑ جائے گا تارک سنت، اس پہ عتاب ہے، تارک سنت آدمی بن جائیں گے آپ، اور اس پہ عتاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس پہ کہ تو نے میرے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور یہ حدیث پاک جو بخاری شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ جس نے میری سنت چھوڑ دی ہے وہ میرا نہیں ہے، تو جو رسول اللہ کا نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ نکاح کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ نکاح سنت ہے، لیکن نکاح ہر وقت سنت نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ نکاح کبھی سنت ہوتا ہے، دیکھو نکاح کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی فرض ہوتا ہے، نکاح کبھی مکروہ ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ سنت ہوتا ہے، اور یہ نکاح کبھی جو ہوتا ہے وہ اور بھی کچھ ہوتا ہے، 5 قسمیں اس کی ہے نکاح کی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نان نفقہ نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نکاح نہ کریں۔ نکاح کیوں کریں گے جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں؟ تو آپ روزے رکھا کریں، روزوں سے آپ کی شہوت جو ہے، خواہشات وہ دب جایا کریں گی، اور وہ علاج اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاشر شباب ہے، نوجوان ہیں، وہ شادیاں کرے، اور پھر فرمایا کہ جو شادی نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے اس کی، تو وہ کیا کرے، وہ روزے رکھے۔ اور عام حالت میں سنت ہے، بالکل ایسے ہی ہے، سنت ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی فرض ہوتا ہے کہ آپ ایسے ملک میں ہیں، ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پہ بدکاری بہت عام ہے، اور آپ کا بدکاری میں پڑ جانا یہ بالکل واضح دکھائی دے رہا ہو، تو اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جائے گا آپ پہ، حرام سے بچنے کے لیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں۔ آخری حدیث پاک سنا رہا ہوں میں احباب آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار۔ اب یہ سارے الفاظ اردو کے ہیں، آپ کو سارے آتے ہیں، دیکھو مانع
یہ وہی رول ہے جو ہم نے کہا تھا کہ 3 حرف کا لفظ ہوگا اردو کا، اور اس سے ہم لوگ بنا سکتے ہیں، ڈور بنا سکتے ہیں. تو منع کے میم کے بعد الف لگا دو. مجرد ہاں، مانع منع کرنے والا. شاکر شین کے بعد الف لگا دو. شاکر شکر کرنے والا. کفر کافر سر یہ کفر کرنے. ثلاثی مجرد ہے یہ اس میں فائل کہتے ہیں، اس کو فائل کہتے ہیں، فائل کا سر؟ فرق. ہاں 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 جی سر سنا. یہ ثلاثی مجرد ہے، مطلب 3 ورڈس کو ہاں یہ ملا کر. ثلاثی مجرد کہتے ہیں اس کو. شاباش، ثلاثی مجرد. تین لفظ ہیں، 3 حرف ہیں، اس سے ہم یہ بناتے ہیں. تو مانع کا مطلب ہوگا منع کرنے والا، روکنے والا. الزکات زکات کا، زکات اردو کا لفظ ہے، زکات کو روکنے والا. یوم القیامت قیامت کے دن، یہ بھی اردو کے الفاظ ہیں. فی النار آگ میں ہوگا. اچھا جی، آگ میں ہوگا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بھی رول سکھاتا ہوں، دیکھیں وہ بھی آپ کو یاد دلاتا ہوں دوبارہ. کہ اگر آپ نے وہ جملہ بنانا ہے جو کہ ادھورا ہو اور کا کے کی والا ہو، تو اس طرح کا ہوتا ہے وہ کہ مانع الزکات، جیسے یوم القیامہ ہے، یہ دیکھو قیامت کے دن، قیامت کے دن. یہ اس لیے بھی آتا ہے، یہاں پہ نہیں آئے گا چونکہ یہ حرف ہے نا، تو حرف فی حرف ہے، یہ ناؤن نہیں ہے. یہ آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے، اسم نہیں ہے، یہ حرف ہے. تو قیامت کے دن وہ بندہ آگ میں ہوگا جو زکوٰۃ نہیں دیتا، بلکہ زکوٰۃ کا جو بھی کچھ ہوگا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. لو بھائی اب اس کو بجاتے رہو. تمہیں یہ چاہیے تھا نا، یہ اپنا سونا زیور یہ چیزیں چاہیے تھی تمہیں، لو جاؤ شاباش جاؤ مزے کرو. تو یہ بڑا ہی سخت قسم کی جو ہے وعید ہے، اس کو وعید بولتے ہیں. وعید یعنی کہ عذاب کا وعدہ. ایک ہوتا ہے وعدہ، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہو تو وہ جنت کا ہوتا ہے. ایک ہے وعید، یہ عذاب کا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں کافی ہے اتنا سبق آج کے لیے. اور کوئی سوال ہے احباب آپ کے ذہن میں تو وہ ضرور بتائیں. سر یہ جو جملہ خبر کیا ہے نا، مطلب ہاں جی خبر دینے والا جملہ ہے. یہ زکوٰۃ والی جو ہاں جی ہاں جی بالکل ایسے یہ خبر دینے والا ہے. لیکن میں اصل میں ٹرمنالوجی اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہ اصطلاحات وغیرہ کم ہی استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے سب کے لیے، بچوں کے لیے. ویسے تو یہ طلحہ بھائی ہمارے ساتھ بہت گزارا کرتے ہیں. یہ جو باقی حرمین جو آتی ہے کبھی کبھی سلام کے بغیر آتی ہے، تو وہ بھی جو ہے کچھ سیکھ جائے، اس لیے طلحہ بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا حق بھی ان کو دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آیا کرو حرمین شریفین. کل آپ آئی تھی نا 8:15 پہ آئی ہیں، تو 8 بجے کیوں نہیں آتی؟ کیا لڑکی ہیں 8 بجے آیا کرو یار، 8 بجے آیا کرو. ٹھیک ہے، میں شروع ہی آپ سے. سر لیکن میں نے بہت غور سے کلاس سنی ہے میں نے. السلام علیکم. میں دیکھا ہے، میں شروع میں ٹھیک ہے سر، میں شروع میں انشاءاللہ. دیکھا آپ کو، شروع میں نے آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ سے. میں سب کو دیکھتا ہوں، جو بھی آتا ہے نا مجھے وہ پہلے نا یہاں پہ نوٹیفیکیشن آتا ہے مجھے، وہ دکھاتا ہے مجھے کہ کون آیا کون گیا. تو یہ ثنا بہت ساری جو ہے نا، بہت ساری ثنائیں ہیں. تو یہ دیکھو یہ ثنا ہمارے آ گئی. تو یہ اچھا. اور خاموشی ہے، یہ میرے خیال میں پچھلے 2 سال میں پہلی دفعہ ثنا کے گھر میں یہ خاموشی بہت اچھی ہے. چھوٹی چھوٹی احادیث. ہاں جی ہاں، یہ بچوں کے لیے. جی سر. سر یہ کون سی بک ہے آپ کے پاس ہے پی ڈی ایف؟ تو یہ پی ڈی ایف میں بہت شیئر کی ہے، میں سینڈ پھر بھی شیئر کیجیے کر گا، دوں میں پھر میں شیئر بچوں کو. کروں. ہاں یہ بہت اچھی حدیث ہے، بہت پیاری حوالے کے ساتھ ہے، اچھی حدیث ہے، بہت پیاری. جزاک چلیں احباب، آپ سب کا بہت شکریہ. نوازش 9 بجے آپ کی کلاس ہے تفسیر کی، اس میں بھی تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ. وعلیکم السلام.